بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا ہیلی کاپٹر کس ملک کے پاس ہے؟ جواب: روس کے پاس، اور اس کا نام VS-300 ہے۔ سوال: کیچوا نر ہے یا مادہ؟ جواب: اس میں دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر انسانی جسم کے کتنے خلیات مر جاتے ہیں؟ جواب: تقریباً 3 کروڑ۔ سوال: قرآن مجید میں سورتوں کے نام کس نے لکھے؟ جواب: قرآن مجید کی سورتوں کے نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں اعراب لگانے کا کام کس نے کیا؟ جواب: اعراب لگانے کا آغاز ابو الاسود الدولی نے کیا اور اسے مکمل شکل خلیل بن احمد نے دی۔ سوال: قابیل نے حابیل کو کس جگہ قتل کیا تھا؟ جواب: یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 تا 31 میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ کا نام تو نہیں بتایا گیا، لیکن اسلامی روایات اور مفسرین کے مطابق قتل کا واقعہ دمشق کے قریب جبل قاسیون پر پیش آیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جواب: ان کے ایک بھائی نے دیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنویں کی گہرائی میں ڈال دو۔ سوال: بیوی کو راضی کرنے کے لیے کون سا عمل کرنا جائز ہے؟ جواب: جھوٹ بولنا۔ سوال: کس عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا؟ جواب: زینب بنت حارث نے، وہ خیبر کی یہودی عورت تھی۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ رسول اللہ نے فرمایا، رات کا آخری تہائی حصہ ایسا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں عطا کر دوں۔ سوال: زیادہ گناہ کرنے سے کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ جواب: برکت ختم ہو سکتی ہے، صحت برباد ہو سکتی ہے، آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے اور دل مردہ اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب: نکاح کرنا۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز کے دوران شیطان انسان کو بہکاتا ہے تاکہ وہ بھول جائے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ غصہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ جواب: جی ہاں، زیادہ غصہ کرنا ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ سوال: کیا قسمت اور محنت دونوں اہم ہیں؟ جواب: جی ہاں، قسمت اللہ تعالیٰ کی مرضی اور محنت کرنا انسان کا فرض ہے۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ موبائل پر قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے؟ جواب: جی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وضو کرنا افضل ہے۔ سوال: کیا رات کے وقت ناخن کاٹنا درست ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ ایک معاشرتی بات ہے، اسلام میں ایسی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا زیادہ سوچنا انسان کو بیمار کر دیتا ہے؟ جواب: جی ہاں، زیادہ سوچنے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے، مثبت طرز زندگی اپنائیں۔ سوال: آخرت میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ جواب: جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انسان کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: گداگروں کا۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جواب: قید خانہ۔ سوال: کون سا انسان قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا؟ جواب: جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہو۔ سوال: سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب:
حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال، آپ یہ بتائیے کہ اونچی جگہ چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال، قبر اور آخرت کا انکار کرنے والا شخص کیسا ہے؟ جواب، گمراہ ہے اور کافر سمجھا جاتا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح سے ہوتی ہے؟ جواب، بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوال، ایک سچا مومن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتا ہے؟ جواب، جان و مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوال، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس سے بچنا ضروری ہے؟ جواب، شرک۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے سوا جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ سوال، انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو مجھ سے ہی ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ سوال، دلوں کا سکون اور اطمینان کس چیز سے ملتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سوال، اگر کوئی شخص اپنے والدین کی فرما برداری کرے گا تو اسے کیا ملے گا؟ جواب، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرے گا اور جنت۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نہاتے وقت پیشاب کا آنا کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب، نہاتے وقت پیشاب کا آنا ایک عام جسمانی یا طبی علامت ہو سکتی ہے اور اس کا تعلق مختلف چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ اس کا تعلق روحانی، نفسیاتی یا طبی وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ تو جواب کو 3 زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، طبی لحاظ سے ممکنہ وجوہات: پیشاب کی نالی کی کمزوری، مثانے پر دباؤ جب پانی جسم پر پڑتا ہے یا سردی لگتی ہے، نروس سسٹم کی کمزوری یا اعصابی دباؤ، پیشاب روکنے میں کمزوری، خاص طور پر اگر بار بار ایسا ہو۔ علاج: ڈاکٹر یورولوجسٹ سے رجوع کریں۔ مثانے کے پٹھوں کی ورزش، پانی پینے کے اوقات میں توازن، نہانے سے پہلے واش روم جانا۔ نمبر 2، روحانی لحاظ سے اگر طبی وجہ نہ ہو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بار بار ایسا ہوتا ہے یا ساتھ میں وسوسے، خوف یا بے سکونی ہو تو ممکن ہے کوئی روحانی اثر جیسے جادو، نظر یا جناتی اثر ہو۔ روحانی حل: صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھیں، وضو کی حالت میں رہیں، سورۃ فلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ نمبر 3، نفسیاتی وجہ: بعض اوقات انسان کا ذہن پانی لگتے ہی ریلیکس موڈ میں چلا جاتا ہے جس سے کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ یا اینگزائٹی بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ خلاصہ: نہاتے وقت پیشاب آنا اگر کبھی کبھار ہو تو عام بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ بار بار ہو اور قابو میں نہ آئے تو یہ ایک طبی مسئلہ ہو سکتا ہے یا بعض اوقات روحانی علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال، کیا خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، جو شخص مجھے خواب میں دیکھے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ سوال، اگر کسی شخص کو محسوس ہو کہ وہ جادو کا شکار ہو گیا ہے تو کیا کرے؟ جواب، وہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت صبح شام کرے تو انشاءاللہ اثر ختم ہو جائے گا۔ سوال، کیا نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں دنیا میں اچھا انعام دیں گے اور آخرت کا انعام تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سوال، کیا مرد سونے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ جواب، جی نہیں، مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کسی کی ترقی دیکھ کر جلتے کیوں ہیں؟ جواب، حسد اور عدم تحفظ کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ عزیز دوستو، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔